السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 4 کا، سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے، اور اس میں بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں، بڑی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں۔ ہم آیت نمبر 172 سے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَيَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، یعنی کہ وہ اس چیز میں آر ہرگز محسوس نہیں کریں گے۔ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس چیز میں آر محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلوائیں، اور مسیح اپنے رب کی عبادت کو آر نہیں سمجھتے ہیں۔ ان یکون عبد اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کو آر نہیں سمجھتے تھے، یعنی اپنے رب کی عبادت سے وہ منہ نہیں موڑتے تھے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور نہ انہیں اس کی عبادت سے شرم آتی ہے۔ فرشتوں کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا گیا تھا، اسی طرح فرشتوں کو بھی معبود بنا لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور ملائکہ دیگر تمام بندوں کی طرح ہمارے بندے، ہمارے غلام اور ہماری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ بندے سے مراد یعنی کہ عبادت کرنے والے، وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ میں بیان کر دیا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں۔ فرشتے اس سے پاک ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آر سمجھیں، تکلیف سمجھیں، بوجھ سمجھیں، مشکل سمجھیں، اور فرشتے رب کی عبادت میں رغبت رکھتے ہیں، وہ آر نہیں سمجھتے۔ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا محتاج سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ان کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے رب کائنات ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو انسان کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ بہت اہم بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آر محسوس کرنے والے، مشقت محسوس کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ جب انسان کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو تب ہی انسان تکبر کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت داخل ہرگز نہیں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں کہیں رتی برابر بھی اگر ذرہ بھر بھی تکبر آ گیا تو ہم جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ جس نے بھی اس میں آر محسوس کی، تکبر کیا، آر محسوس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان سب کے سب کو جہنم میں ہم سب ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور جو تکبر کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب تکبر اگر آ جائے دل میں تو انسان کو کہ تکبر کا علاج کیسے کیا جائے؟ مومن اپنے نفس کو پہچانے اور اپنے رب کو پہچانے۔ جب وہ اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو نطفہ بنایا، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور ہر وہ چیز بنا جسے قابل ذکر کہا جا سکے، بلکہ وہ پہلے وہ بے جان تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا، اور نہ حرکت کر سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی، وہ ایک مردہ چیز سے انسان کو زندگی عطا کی، اور انسان پہلے مردہ تھا، طاقت سے پہلے کمزور تھا، دولت مند ہونے سے پہلے وہ تنگ دست تھا۔ انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تبھی انسان جب اپنے آپ پر غور و فکر کرتا ہے تو تکبر سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، یعنی وہ ایسا ایمان لائے جس کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رب کائنات ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ اجور سے جنت مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ کرتا ہی چلا جائے گا، کہ ان کے اعمال، یہ ثواب، ان کے اعمال جو ہیں وہ ان سے جو ثواب وہ کمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھاتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں موجود ہر ہر چیز عطا کرے گا۔ اس ثواب میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جنت میں موجود ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو مشروبات وہاں پر جنت میں رکھے ہیں، جو بیویاں، خوبصورت مناظر، اور دل اور روح کا جو سکون ہے، بدن کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مزید مزید عطا کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور رہے اب ان پہ وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا، جنہوں نے آر محسوس کیا اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے باز رہا اور اس عبادت میں شرم آئی، یا اس نے خود کو بڑا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے، وہ مخلوق میں کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کا ولی اور مددگار بن سکے، اور وہ اپنا جو ان کا مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی وہ کوئی مددگار پائیں گے۔ انسان کو یہ ساری باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا وہی مددگار ہے، اور رب کائنات وہ ہے جو انسان کو ان تمام کی تمام مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ ادروائز انسان میں ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی خیر حاصل کر سکے۔ بسا اوقات میں بار بار بات یہ اس لیے کرتی ہوں خواتین کے بارے میں، کیونکہ خواتین سے کوتاہیاں اور لاپرواہیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے معاملات میں، گھر کے کام کاج میں، دعوتوں میں اور شادی بیاہ میں اپنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، اور یہ وہی آر محسوس کرنا ہے جب ہم اپنے کام کاج میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری آیات ہم خواتین کے لیے ہی ہیں۔ ہم خواتین کو ہی اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کہ ہم نے اپنے قرآن کو، اپنے دین کو، اپنی عبادت کو، سب کو پیچھے چھوڑ کر ساری پرائورٹیز ہم نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے شوہر کو، اور اپنے خاندان کو دے رکھی ہیں۔
میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ ایسا نہ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، ان تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا ہم سب عورتوں پر لازم ہے، نہ صرف عورتوں پر بلکہ مردوں پر بھی۔ لیکن عورتیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بہت کچھ کھو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، اور جو بھی انسان قرآن کو سنتا ہے، وہ قرآن کو سن کر چاہے وہ عربی زبان سے واقف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ قرآن کی تلاوت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کتاب بھیجی ہے، یہ جو نازل کی گئی ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا ہے۔ یعنی یہ قرآن ایک واضح نور ہے، تو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نور ہے جو انسان کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں، حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا کہ جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل ہے۔ ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ واضح نور ہے۔ نور اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ حق اور سچ کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ جب مومن اس قرآن کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور انسان کے سامنے بہت ساری اہم چیزیں کھل جاتی ہیں، اور وہ گمراہی اور انسان گمراہی اور لا علمی کے اندھیرے سے باہر نکل آتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگ کتنی طرح کے ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر واضح بیان کر دیا کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ وہ دو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اور قرآن سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی۔ پچھلی آیت میں ہم نے قرآن کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اسی بات کا سلسلہ جوڑے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلے اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا۔ مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے دین کو کیسے انسان پکڑتا ہے؟ کہ انسان اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ قرآن سے جڑا رہتا ہے، اور قرآن کا علم سیکھنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اس نے سیکھا اور بس اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ اپنے اس سلسلے کو روکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ ایمان بھی لائے اور پھر اللہ کے دین کو مضبوطی سے انہوں نے تھام لیا، کیونکہ انسان وہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں بہت جلدی مگن ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت کو دل میں ڈال دیا ہے، جس سے ہم بے بس ہیں، اور دنیا کی محبت سے دور رہنے کا طریقہ صرف اور صرف دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہ لوگوں پر تو وصیت فرض کی گئی ہے اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ وصیت کریں،
जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नहीं की। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को मजबूती से थामने की वसीयत की है। तो फिर आप और मैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बहुत सारा वक्त कुरान के लिए निकल जाता है, तो एक दफा एक मर्तबा हमारी आदत बन गई कि हमने कुरान की क्लास को, के सिलसिले को हर रोज अपने साथ जोड़े रखना है। तो आप यकीन कीजिए कि फिर आपको ये मुशक्कत नहीं लगेगी, और ना ही आपको फिर अपना वक्त निकालना मुश्किल लगेगा। अगर हम 24 घंटे अपनी दुनिया के कामों के लिए निकालते हैं, तो उनमें से 1 घंटा अपने दीन के लिए, अपने कुरान के लिए, अपनी आखिरत के लिए वक्फ करना कोई भारी और कोई मुश्किल नहीं, और ना ही घाटे का सौदा है। अगली आयत देखते हैं कि अल्लाह ताला फिर इसके बाद ये भी इरशाद फरमाते हैं कि और जिसने अल्लाह की किताब और सुन्नत को, जैसे हम जानते हैं कि अल्लाह के इन ईमान के तकाजे पूरे करने के बाद इंसान अल्लाह की किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम लेगा, तो अल्लाह ताला की खास रहमत उसको ढांप लेगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो इन दोनों चीज़ों को थाम लेगा, तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, फिर हम उनको सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे देंगे। वो रास्ता जो हिदायत का है और जो जन्नत की तरफ पहुंचने वाला है। अगली आयत का आगाज होता है जो आयत कलाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। इस आयत का शान नज़ूल अगर देखा जाए तो अबू इसहाक बिन बरा बिन आजिब से सुना, तो उन्होंने बयान किया सबसे आखिर में जो सूरत नाजिल हुई वो सूरह बरात है, और अहकाम मिरास के सिलसिले में सबसे आखिर में जो आयत नाजिल हुई वो यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहि युफ्तीकुम फिल कलाला। यानी कि मिरास के लिए जो सबसे आखिरी आयत नाजिल हुई वो ये वाली आयत है। ये आयत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह के बारे में नाजिल हुई है। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरी एक बहन है जिसके मरने पर मुझे क्या हिस्सा मिलेगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत मिरास नाजिल फरमाई। वो आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दें अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अब कलाला के बारे में अल्लाह ताला क्या फतवा देता है, यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। वो आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दें कि अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। कलाला से मुराद वो मैयत है जिसकी सल्ब से कोई औलाद ना हो, यानी कि उसके पीछे जो रह जाने वाले हैं, यानी कि जो उसके पीछे जायदाद के मालिक हैं, उनमें कोई औलाद ना हो, ना कोई पोता पोती हो, और ना बाप हो, और ना ही दादा हो। यानी कि जो फर्स्ट इनहेरिटेंस में लोग आते हैं वो उनमें से कोई भी ना हो। कलाला वो है जिसका बाप ना हो, और इसकी दलील ये है कि उसके बहन भाई वारिस बनेंगे, क्योंकि इस पर उल्मा का इजमा है कि बहन भाई बाप की मैयत में वारिस नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि इन रुउन हालका लैसा लहू वलदुन। और अगर कोई शख्स फोत हो कि उसकी औलाद ना हो, औलाद ना होने से मुराद ये है कि उसका कोई बेटा बेटी ना हो, कोई भी औलाद ना हो। इससे मुराद है कि ना सल्बी बेटा हो और ना सल्बी बेटे का बेटा हो, ना यानी कि ना बेटा हो और ना ही पोता हो, इन दोनों में से कोई रिश्ता ना हो। वलहु उख्तुन फलाहु फलाहा निस्फु मा तरका। और उसकी एक बहन ही हो तो उस बहन का उसके तरके में आधा हिस्सा है। यानी कि फर्स्ट जो उसका वो है वो ना हो तो फिर वो औरत कलाला होगी, और अगर उस कलाला औरत की कोई बहन होगी तो उसकी बहन का उस तरके में से आधा हिस्सा है। कलाला मर्द की हकीकी या बाप शरीक बहन है, तो उस बहन को तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा। फिर से मैं दोहराती चलूंगी कि कलाला मर्द की हकीकी या बाप शरीक बहन हो तो उस बहन को तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा। यानी कि बाप शरीक बहन से मुराद क्या है कि माँ अलग अलग हो लेकिन बाप एक हो, तो फिर कलाला की औरत का सिर्फ एक ही बहन होगा, तो कलाला का उसका आधा हिस्सा मिलेगा। यानी बहन को कलाला भाई के तरके यानी नकदी जायदाद और दीगर असासों में से निस्फ हिस्सा मिलेगा। यानी कि अगर मर्द फौत हो गया है, उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ एक ही बहन है, तो फिर उसको अपने भाई के तरके में से आधा हिस्सा, तमाम चीजों में से आधा हिस्सा मिलेगा, चाहे वो जेवरात हैं, पैसा है, जायदाद है, कुछ भी हो।
یہ حصہ میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد دیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد ملے گا. اگر مرنے والے کی بیٹی موجود ہو تو بیٹی کی موجودگی میں بہن کو پھر بہن کو اس وجہ سے پھر کچھ نہیں ملے گا، لیکن بیٹی کے حصے کے ساتھ بہن عصبہ ہو جائے گی. اور ایک بیٹی ہو تو بہن کا نصف حصہ، اور ایک سے زائد ہو تو بہن کا تیسرا حصہ ہے. اگر بیٹی موجود ہو تو پھر بہن کیا ہو جائے گی؟ عصبہ میں شامل ہو جائے گی. اور اگر بیٹی موجود نہیں ہے تو پھر بہن عصبہ میں شامل نہیں ہوگی، پھر اس کو پورا پورا ترکہ آدھا ملے گا. اگر بیٹی موجود ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ بیٹی کو حصہ دینے کے بعد پھر بہن کو حصہ ملے گا. اگر ایک بہن ہو تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو پھر تیسرا حصہ ملے گا، یعنی کہ پھر ان کے اندر وہ اکولی ڈیوائڈ ہو جائے گا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے ایک بیٹی، ایک بہن اور ایک پوتی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف نصف ملے گا، نصف بیٹی کو، نصف بہن کو. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو، وہ میری تائید کریں گے. پھر کیا ہوا کہ ابن مسعود سے پوچھا گیا اور ابو موسیٰ کی اس بات کا ذکر بھی کیا گیا. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا. میں تو اس کے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ یہ کہ بیٹی کے لیے نصف رہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ دو ثلث مکمل ہو جائیں، یعنی کہ ٹو تھرڈ. اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا نصف ملے گا اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا. پھر سے میں بتاؤں گی، بیٹی ہے کلالہ کی تو پھر اس کو بیٹی کو نصف ملے گا، اور پوتی اگر ہوگی تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، تاکہ دو ثلث یعنی کہ ٹو تھرڈ جو ہے وہ مکمل ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر ابو موسیٰ کو ابن مسعود کا جواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم میں یہ عالم موجود ہے مجھ سے نہ پوچھا کرو. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6736 ہے. فَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو، یعنی کہ بہن کی اولاد نہ ہو تو پھر بھائی وارث ہوگا. کلالہ عورت میت کا حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی اس بہن کا وارث ہوگا. فَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو تو پھر بھائی اس کا وارث ہوگا. کلالہ عورت اگر میت کا حقیقی بھائی یا باپ کی طرف سے بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی اس کے لیے حصہ میراث مقرر نہ ہو کیونکہ وہ تو عصبہ ہے. اگر اصحاب فروض یا عصبہ میں شریک کوئی فرد نہ ہو تو وہ تمام ترکہ لے گا، یعنی کہ جو بھائی ہوگا وہ تمام ترکہ پھر لے گا. یا یا جو عصبہ یا اصحاب فروض یعنی کہ جو عصبہ والے ہیں کو ان کے حصے دینے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ سب کا سب اس کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض اہل فرائض کو دے کر جو باقی رہے وہ قریبی عزیز مرد کا حق ہے. یعنی جو باقی بچتا ہے فرائض دینے کے بعد جو قریبی عزیز جو قریبی رشتہ دار ہے، جو سب سے زیادہ قریبی اس وقت ہے جو خونی رشتوں میں، سارا کا سارا ترکہ پھر اس مرد کو دیا جائے گا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پس اگر فَإِنْ كَانَتَا اگر دو بہنیں ہوں، نتا ہے نا، تسنیہ کا صیغہ ہے عورتوں کا. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر خاتون کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہاں پہ عربی گرامر کی سمجھنا ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ اثنتین جو ہے یہ عورت کے لیے ہے یا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہے. کانتا اور اثنتین، تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ مؤنث کی بات کی جا رہی ہے. چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں دو تہائی یعنی کہ ٹو تھرڈ ہوگا. کلالہ دو بہنیں چھوڑ گیا ہو یا دو سے زیادہ تو انہیں ٹو تھرڈ حصہ ملے گا. یہیں سے دو بیٹیوں کا حکم لیا گیا، یعنی کہ اگر دو بیٹیاں ہوں گی تو ان کو بھی ایسے ٹو تھرڈ دیا جائے گا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں، یعنی کہ اس کے کلالہ والے کے اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر ملے جلے وارث ہوں تو مرد کو عورت کا دوہرا دیا جائے گا اور عورت کو سنگل حصہ دیا جائے گا، جیسے ہم لوگ بھائیوں میں جیسے لڑکی اور لڑکے میں ماں باپ کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، پھر ایسا ہی ہوگا۔ جی آواز کہاں سے کٹی ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر یعنی یہاں پر کیا ہے کہ عورتوں کا مقررہ حصہ 2/3 ساقط ہو جائے گا، اور ان عورتوں کو ان کے بھائی اسبا بنا دیں گے، یعنی عورتوں کا حصہ 2/3 ساقط ہو جائے گا۔ اسبا یعنی کہ جس کو فرسٹ ٹائم پہ آپ وہ جو اس کے بعد جو وارث آگے جو ہوں گے جن کو دیا جائے حصہ، اور جن کو دولت آگے تقسیم کی جائے، ان کو اسبے میں شامل کیا گیا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا تاکہ سارے کے سارے لوگ سمجھ لیں، کوئی انسان گمراہ نہ ہو جائے اور کسی کا بھی حصہ اور کسی کا بھی مال زبردستی نہ کھا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ احکامات کی وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے۔ انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لے یا پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طریقہ واضح کر دیا، ہر انسان کو دکھا دیا، سکھا دیا کہ یہ فرض کی ہوئی آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جس کا ہر انسان کے لیے سیکھنا لازم ہے۔ یہ وہ علم ہے، یہ کل علم، یعنی کہ سب اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اتنا امپورٹنٹ دیا کہ انسان کی ہر رشتے کی بنیاد اسی علم پر، جو انسان کا ترکہ ہے اس پر ٹھہرتا ہے۔ تو انسان کوئی علم حاصل کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو جائیداد کے بارے میں، اس کی تقسیم کے بارے میں، اور وارثوں کو ان کا حق ادا کرنے کے بارے میں لازمی علم ہونا چاہیے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ اگر انسان حق کو نہیں اپنائے گا تو پھر گمراہی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو قبول کرنے کے لیے اپنے صفت علیم کا شعور دلایا ہے کہ تم اس کی تعلیم کے محتاج ہو۔ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، تم اس کے علم کے محتاج ہو، تم اس کی دی ہوئی تعلیم کے محتاج ہو، وہ تمہیں اپنے علم سے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے انسان کو اپنی اس ہستی سے سیکھنا چاہیے۔ تو ہم جو قرآن کو سیکھنے سے آر محسوس کرتے ہیں، بوجھل محسوس کرتے ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم میں سے علم سیکھ رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فلاح پانے